رہا ہوں ائمہ نے فرمایا ہے۔ آپ حضرات سے میں کہنا چاہتا ہوں ذرا آپ اندازہ لگائے کس قدر ہم برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر رمضان کا مہینہ آ گیا، ابھی رمضان کا برکت والا مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، اس مہینے میں ہمیں اللہ کی جتنی ہو سکے عبادت کرنی چاہیے۔ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ میرے آقا اس کی خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس برکت والا مہینہ آیا ہے، اس کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں آسمان کے راستے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے، اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی ایک پل کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ رمضان آپ کی دہلیز پر دستک دینے والا ہے، آپ روزہ رکھنے والے ہیں، چند دنوں کے بعد یہ مہمان آپ کے گھر آنے والا ہے، لیکن ذرا آپ اندازہ لگائے ایک روزے دار کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم ذرا یہ بتا، میں تیرا پیغمبر ٹھہرا، میں تجھ سے بڑا قریب ہوں، مجھے کلیم اللہ کا شرف حاصل ہے، میں تم سے گفتگو کرتا ہوں، میں نے تیری تجلی کو دیکھا ہے، اے اللہ کیا اتنا مجھ سے کوئی زیادہ قریب ہے؟ تو میرے رب کائنات فرماتا ہے، اے موسیٰ سن، آخری زمانے میں اپنے آخری پیغمبر نبی آخر الزمان کو مبعوث فرماؤں گا، ان کی ایک امت ہوگی جو امت محمدیہ کہلائے گی، اللہ اکبر، اس امت پر ایک مہینہ نازل کروں گا جو رمضان کا مہینہ ہوگا۔ اس مہینے میں اس امت کے لوگ روزہ رکھیں گے، لیکن جب افطار کرنے بیٹھیں گے تو اے موسیٰ تیرے میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن وہ امت جب افطار کرنے بیٹھے گی سوکھے اونٹ، سوکھی زبان، سوکھی آنکھوں کے ساتھ اور بھوکے پیٹ کے ساتھ جب وہ افطار کرنے بیٹھیں گی تو اب جو اس وقت ان کے اور میرے درمیان صرف ایک پردے کا فاصلہ ہوگا، اس وقت وہ مجھ سے جو دعا کر دے گا میں اسے رائے گا نہیں کروں گا، قبول کر لوں گا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اتنی فضیلتوں والا مہینہ آپ کے گھر مہمان بننے والا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ آپ کے دستک پر، آپ کی دہلیز پر دستک دینے والا ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ مجھے بتایا گیا کہ اس مہینے میں عالم یہ ہوتا ہے کہ اتنے بے روزگار ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، ان پر روزہ فرض ہے لیکن روزہ نہیں رکھتے ہیں، کھلے عام روزے میں کھاتے پیتے ہیں۔ اے تو میں کہنا چاہتا ہوں ایک تو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یہ ایک گناہ ہے، اس پر اظہار کر رہے ہیں، وہ ڈبل مجرم ہے۔ اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اس روزے کے مہینے میں ہوٹلوں کے آگے پردے ڈال دیے جاتے ہیں اور اس کے اندر بے روزے دار بیٹھ کر خوب مزے لے کر کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کچھ مسلمان بھی ہوٹل دن میں کھلا رکھتے ہیں اور ان ہوٹلوں کو آگے پردہ ڈال دیا کرتے ہیں اور پردے کے پیچھے بے روزے داروں کے اہتمام کے ساتھ کھلاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایک تو بے روزے داروں کو کھلا رہے ہو، اوپر سے تم بھی گناہ میں شریک ہو، اس لیے مسلمانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا تھا یہ رمضان ایسا خیر و برکت والا مہینہ ہے، اگر میری امت جان جائے کہ اس میں کتنا ثواب ہے تو وہ چاہے گی کہ پورا سال رمضان کا مہینہ رہے۔ اے مسلمانوں اب وقت آ گیا ہے، اگر میں برائیوں کو کوٹ کروں گا تو وقت ختم ہو جائے گا، برائیاں ختم نہیں ہوگی۔ بس آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ اے مسلمان ہو، اگر تم گناہوں میں مبتلا ہو تو یہی بیٹھے بیٹھے رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ ابھی پچھم سے سورج طلوع نہیں ہوا ہے، ابھی اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہی ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ تو کر۔ اگر تو برائیوں میں مبتلا ہے رب کے بارگاہ میں توبہ کر کے تو دیکھ رب کائنات تیری سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ رب کائنات ہر دن آدم کی اولادوں کو آواز دیتا ہے، اے آدم کی اولادوں اگر تیرے گناہ سے زمین بھر گئی ہو پھر بھی میری بارگاہ میں تو سچی توبہ کر کے تو دیکھ، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، میں تیرے سارے گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب آواز دیتا ہے، اے آدم کی اولادوں اگر تمہارے گناہ کو ایک دوسرے پر جوڑ کر اس کا جسم بنایا جائے اور اس کا سر آسمان میں پہنچ جائے پھر بھی مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، تو میرے بارگاہ میں سچی توبہ تو کر، میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال پہلے رب کائنات نے عرش اعظم کے پایوں پر لکھ دیا تھا میں ہر اس بندے کی توبہ کو قبول کروں گا جو میری بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا۔ آپ اگر گناہوں میں ملوث ہے تو رب کائنات کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے دیکھیے، یہی بیٹھے بیٹھے رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، رب آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قوم نے آ کر کہا موسیٰ معلوم ہونا چاہیے آسمان سے ابر رحمت نازل نہیں ہو رہا ہے، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، لڑکوں کی بچوں کی زبانیں پیاس سے باہر آ گئی ہے، چلیے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ رب بارش برسا دے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر فرماتے ہیں تمام لوگوں کو ایک میدان میں لے کر اکٹھا ہو جاتے ہیں اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم آسمان سے بارش نازل فرما، تیرے بندے پریشان ہیں۔ موسیٰ دعا کر رہے ہیں، بارش ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اب رب کائنات کی بارگاہ میں بار بار موسیٰ دعا کر رہے ہیں، بارش ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اب موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں ٹھہرا تیرا پیغمبر، آج میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ تو رب کائنات نے کہا، اے موسیٰ سن، اس مجمع میں ایک ایسا پاپی بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسا گناہگار بیٹھا ہوا ہے جس کی نحوست کی بنیاد پر آج آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اے موسیٰ اسے مجمع سے باہر کر دیکھ میں کیسے بارش فرماتا ہو۔ حضرت موسیٰ پیغمبر عرض کرتے ہیں کون ہے وہ؟ اللہ کا گنہگار بندہ، چل مجمع سے باہر نکل جا تاکہ اللہ بارش فرمائے۔ موسیٰ آواز دے رہے ہیں، کوئی مجمع سے باہر نہیں ہو رہا ہے، بار بار موسیٰ آواز دے رہے ہیں، کوئی مجمع سے نکل نہیں رہا ہے۔ اب موسیٰ جلال میں آتے ہیں، فرماتے ہیں نکل جا باہر، اس مجمع سے باہر نکل جا، ورنہ میں رب کائنات سے تیرا نام پوچھ کر ابھی میں تجھے رسوا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ پیغمبر جیسی اعلان کرتے ہیں وہ نوجوان تھر تھر کانپنے لگتا ہے اور کہتا ہے، اے رب کائنات اگر موسیٰ نے مجھے مجمع سے نکالا، اے رب کائنات میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ اگر موسیٰ نے نام بتا کر مجھے نکالا تو میرے گھر میں کوئی رشتہ نہیں کرے گا، میری جوان بیٹیاں بیٹھی رہ جائیں گی۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اس بندے کی آواز عرش کے کنگوروں سے ٹکراتی ہے، رب کائنات اس کی لغزشوں کو معاف فرماتا ہے، آسمان سے ابر رحمت نازل ہو جاتا ہے، بارش ہونے لگتی ہے۔ موسیٰ پوچھتے اے اللہ ابھی وہ تیرا گنہگار بندہ اس مجمع میں بیٹھا ہے، تو نے یہ بارش کیسے فرما دی؟ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے، اے موسیٰ جس گنہگار بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اس نے میری بارگاہ میں وہی بیٹھے بیٹھے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اب وہ میرا مقبول بندہ بن گیا۔ اب جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی بندے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ نے پوچھا مولا اپنے اس پیارے بندے کا نام تو بتا دے تاکہ میں دیدار کر لو۔ تو رب کائنات نے فرمایا جب وہ گنہگار تھا تو اس کا نام بتا کر میں نے رسوا نہیں کیا، اب تو میرا مقبول بندہ بن گیا ہے تو کیسے میں اسے رسوا کروں گا؟ اس لیے آخری بات یہ 2 منٹ کی آپ حضرات کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ نبی کی سنت پر عمل کیجئے، گناہوں سے توبہ کر کے رب کائنات کے رب کائنات کے محبوب کے وفادار بندے بن جائیے۔ جب قسم خدا کی آپ نبی کے سچے پکے اور وفادار بندے بن جائیں گے تو جب آپ راستہ چلیں گے تو نبی کی اداؤں کو سامنے رکھ کے چلیں گے، جب آپ گفتگو کریں گے تو نبی کی اداؤں کو سامنے رکھ کے گفتگو کریں گے، تب آپ کا کیریکٹر نبی نبی بولے گا، آپ کا کردار نبی نبی بولے گا، آپ کی زندگی نبی نبی بولے گی، آپ کی بندگی نبی نبی بولے گی، آپ کے خیالات نبی نبی بولیں گے، آپ کے نظریات نبی نبی بولیں گے۔
اس لیے میں آپ کو توبہ کی دعوت دے رہا ہوں، یہی بیٹھے بیٹھے سچے دل سے رب کائنات کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو اور نبی کے وفادار بن جاؤ۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، اگر نبی کو وفادار بن گئے تو یہ زمین کی بادشاہت تو تمہاری ٹھوکروں میں ہے، لوح و قلم تیرے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔